اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے اور ہم لوگ مسلسل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں انشاءاللہ بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام میں ایک عنوان لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ جو شکر خداوندی سے متعلق ہے۔ خدا نے ہم لوگوں کو اس طرز پر خلق کیا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ انسان انسان کا محتاج ہے اور جو محتاج نہیں ہے وہ صرف اور صرف خداوند کی ذات ہے۔ لہٰذا جب ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم ایک دوسرے کے کام آئیں گے، ایک دوسرے پر احسان کریں گے، اور ظاہر ہے جب ہم ایک دوسرے پر احسان کریں گے تو انسانیت اور اچھے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا شکر ادا کریں۔ تو جب ہم کسی چھوٹے سے کام کے لیے کسی انسان کا شکر ادا کر سکتے ہیں تو وہ ذات کہ جس نے ہم کو تمام تر نعمتوں سے نوازا، نہ جانے کیا کیا ہمارے لیے بنایا اور ہم کو عطا کیا، تو ہم اس کا شکر کیوں کر نہ کریں اور اس کا شکر ہم پر کیوں کرنا واجب ہو۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی تم میرا شکر کرو گے تو میں یقیناً تمہاری نعمتوں میں زیادتی کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بھی شدید ہوگا۔ یعنی جسے شکر کی توفیق عطا ہوتی ہے وہ نعمت میں اضافے سے محروم نہیں ہوتا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خداوند عالم نے اپنی معصیت کے عذاب سے نہ ڈرایا ہوتا تب بھی اس صورت میں بھی ہم پر لازم یہ تھا کہ ہم اس کی نعمت کے شکر کو بجا لانے کے لیے ہم اس کی معصیت انجام نہ دیتے۔ اس کی نعمتوں کے شکر کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی معصیت نہ کی جائے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس شکر کی حقیقت کیا ہے، آخر کیا ہے شکر، کس طرح سے ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ اصل شکر، کہ جو شکر کی حقیقت ہے وہ ہے کہ ہم خداوند کی معصیت نہ کریں، ہم کسی گناہ کو انجام نہ دیں۔ یہی اصل شکر ہے اور شکر کی حقیقت ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ شکر کا فائدہ کیا ہے۔ ہم اس کو دو طرح سے بیان کر سکتے ہیں۔ ایک وہ شخص کہ جو مالدار ہے، غنی ہے، تمام دنیا کی نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، ایک مرتبہ وہ شکر ادا کرتا ہے۔ ایک وہ شخص کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، غریب ہے، فقیر ہے، ایک مرتبہ وہ شکر ادا کرتا ہے۔ تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس کے پاس سب کچھ موجود ہے وہ اگر شکر ادا کرے تو یہ شکر اس کے لیے زینت ہے، اور وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کہ جو فقیر ہے، مسکین ہے، وہ اگر شکر ادا کرے تو یہ شکر اس کے لیے بھی زینت ہے۔ اور شکر کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ خداوند عالم کا شکر کرتا ہے وہ دنیا کی مصیبتوں سے دوچار نہیں ہوتا بلکہ دنیا کی مصیبتوں سے امان میں رہتا ہے۔ اور ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ جب تک بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، یعنی بندے کی طرف سے خدا کی بارگاہ میں شکر منقطع نہیں ہوتا، تب تک بندے کے لیے اللہ کی طرف سے بھی نعمتوں کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا۔ یعنی جب تک انسان اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اس کا شکر کرنا ختم نہیں ہوتا، منقطع نہیں ہوتا، وہ شکر کرنا نہیں بھولتا، تب تک اللہ کی طرف سے بھی نعمتوں کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، نعمتوں کی فراوانی ختم نہیں ہوتی۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام کا شکر کے عنوان سے ایک بہترین قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو سب سے زیادہ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے وہی شخص سب سے زیادہ خدا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔